مسلم سائنسدانوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہ یہاں تک کہ سوئی تک نہیں ایجاد کر پائے. وہ پھر بعد میں انہیں کریکرز کا نام دیا گیا اور اب وہ فائر راکس کے نام سے جانے جاتے ہیں. مطلب مسلمانوں نے ڈیفنس کی فیلڈ کے اندر اس طرح سے کام کیا. وہ ذکریہ الرازی کا آتا ہے جنہوں نے آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے جو طریقے تھے ان کو انٹروڈیوس کروایا. رائٹنگز جو تھی وہ اینیملز اور پلانٹس پر لکھی تھیں، جن میں النباتات اور الحیوان وغیرہ ان کی جو فیمس رائٹنگز تھیں. اگر کوئی ہم میں سے ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سائنٹیفک فیلڈ میں کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے امریکہ اور یورپ اپنے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں میٹرک کلاس کی ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ عروہ طلوس کا موجود ہیں. آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. جی عروہ، آج ہمیں کس ٹاپک کے بارے انفارمیشن دینے والی ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ مسلم سائنٹسٹ کی مختلف کنٹریبیوشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے سائنس کی مختلف فیلڈز کے اندر جو ہیں وہ چیزوں کو انٹروڈیوس کیا اور انہیں ڈسکور کیا. اچھا، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مسلم سائنٹسٹ نے بھی کوئی کارکردگی کوئی کنٹریبیوشن کی ہے سائنس کی فیلڈ میں، جبکہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مسلم سائنسدانوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہ یہاں تک کہ سوئی تک نہیں ایجاد کر پائے، وہ ایک پینسل نہیں ایجاد کر سکے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے بھی. تو آپ ذرا کائنڈلی تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کن کن فیلڈز میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور کس حد تک کیا. جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز سے ان اویئر ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ نے کس طرح سائنس کے مختلف اسپیکٹس کے اندر انہوں نے کنٹریبیوشنز کی. یوزلی ہم لوگ نیوٹن کا نام سنتے ہیں، ایڈیسن کا نام سنتے ہیں، ایسٹرونومر کا نام سنتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس جو آج سائنس ہے یہ بیسیکلی مسلم سائنٹسٹ کے اس نالج پر بیس کرتی ہے جو انہوں نے بہت سال پہلے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اور مسلم سائنٹسٹ نے نہ صرف سائنس کے کسی ایک اسپیکٹ میں انہوں نے کام کیا، بلکہ انہوں نے ٹیکنیکل، فزیکل، ایسٹرونومی اور میڈیکل سائنسز کے مختلف جو شعبے ہیں ان کے اندر انہوں نے کام کیا. اچھا، یہ تو واقعی ایک بڑی نئی بات ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا کہ کون کون سے ایسے شعبہ جات ہیں، کون کون سی فیلڈز ہیں جس میں انہوں نے نمایاں کارکردگی ادا کی. جی بالکل، اگر ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل فیلڈز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر دنیا کا جو سب سے پہلا کیمرہ تھا وہ بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا. اس سلسلے کے اندر جو سائنٹسٹ ہمارے سامنے جن کا نام آتا ہے وہ ابن الہیثم ہیں، جنہوں نے فرسٹ کیمرہ دنیا کا جو ہے اس کو انوینٹ کیا تھا. پھر اگر ہم لوگ کیلنڈر پر بات کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے پہلا جو کیلنڈر تھا وہ بھی مسلم سائنٹسٹ عمر خیام نے جو ہے اس کو انوینٹ کیا تھا. پھر اسی طرح سے اگر ہم لوگ میتھس کی ایک برانچ الجبرا کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی مسلم سائنٹسٹ الخوارزمی نے جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی اور اس کے بارے میں لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ تو تھی ٹیکنیکل فیلڈ. اب ہم لوگ اگر ڈیفنس کی فیلڈ کی طرف اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ڈیفنس کی فیلڈ کے اندر صلیبیوں کی جنگوں میں مسلمانوں نے ایک بارود استعمال کیا تھا جس کو آج کے دور میں گن پاؤڈر کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو مسلمان ہیں وہ اس گن پاؤڈر کے بھی انوینٹرز رہ چکے ہیں. پھر مصریوں کی جنگوں کے اندر جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ایجاد کیا گیا تھا جس سے پستول یا پٹاخے کی آواز پیدا ہوتی تھی اور دشمن اس سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے. پھر بعد میں انہیں کریکرز کا نام دیا گیا اور اب وہ فائر راکس کے نام سے جانے جاتے ہیں. مطلب مسلمانوں نے ڈیفنس کی فیلڈ کے اندر اس طرح سے کام کیا. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کی طرف اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت سارے سائنٹسٹ نے کام کیا اور بے شمار کام کیا. اس کے اندر سب سے پہلا نام جو ہے وہ ذکریہ الرازی کا آتا ہے جنہوں نے آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے جو طریقے تھے ان کو انٹروڈیوس کروایا. پھر قاسم الزہراوی کا نام آتا ہے جنہوں نے مصنوعی دانت لگانے کے جتنے طریقے تھے ان کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد جو ہمارے پاس نام آتا ہے وہ ابو علی سینا کا آتا ہے اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ایز اے فاؤنڈر آف میڈیسن اور انہیں ویسٹ میں ایویسینا کہا جاتا ہے. اور ان کی ایک فیمس رائٹنگ ہے جس کو القانون فی الطب کہا جاتا ہے. اس کو ویسٹ کے اندر قانون آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد
جابر بن حیان کا نام آتا ہے، جو کہ 721 AD میں ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو پریکٹس تھی وہ عراق میں سٹارٹ کی تھی۔ انہوں نے بہت سی رائٹنگز جو تھی وہ اینیملز اور پلانٹس پر لکھی تھیں، جن میں النباتات اور الحیوان وغیرہ ان کی جو فیمس رائٹنگز تھیں۔ اس کے بعد عبد الملک آسمائی کی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ عبد الملک آسمائی 740 AD میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اینڈ ہی از دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اینیمل کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ ان کی فیمس رائٹنگز کے اندر الابیل، الوحوش، الخیل اور خالق الانسان وغیرہ شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ تو فیمس سائنٹسٹ تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک برہان الدین نامی ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے بہت سال پہلے بلڈ میں گلوکوز کی پریزنس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے انسولین کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی پوری سائنٹیفک کازز جو تھی انہوں نے ڈسکرائب کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم لوگ فزیکل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو فزیکل فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاکٹر رازی، ابو بکر رازی کا نام آتا ہے، جنہوں نے گلیلیو نیوٹن سے بہت سال پہلے جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس پر انہوں نے پوری بک لکھی تھی۔ اس کے بعد ایسٹرونومی کی فیلڈ آتی ہے جس میں البیرونی نے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ارتھ، مون اور پلانٹس کی موومنٹس اور ان کی میجرمنٹس جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیڈ آف لائٹ اور اسپیڈ آف ساؤنڈ کو بھی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد نصیر الدین طوسی کا نام آتا ہے، جنہوں نے ارتھ، مون اور پلانٹس کی جو موومنٹس ہیں ان کو ایگزیکٹلی کوانٹیفائی کیا تھا۔ اس کے بعد ابن یونس کا نام آتا ہے، جو کہ عربوں کے ایک بہت فیمس ایسٹرونومسٹ تھے جنہوں نے ایسٹرونومی پر بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ڈفرینٹ پلانٹس اور سٹارز کے بہت سے چارٹس اور ٹیبلز بنائے تھے، اور انہوں نے لونر ایکلپس کی جو ہے وہ بہت سی پریڈکشنز کی تھیں جو ایگزیکٹ پریڈکشنز تھیں، جن سے اور انہی پریڈکشنز، انہی انویسٹیگیشن سے ویسٹرن سائنٹسٹ آر نیوٹن نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور اس نے مزید جو ہے وہ چاند پر اور زیادہ انویسٹیگیشنز کی تھیں۔ اچھا، آپ نے ابھی تک جو ہے وہ مطلب آغاز جو ہے اسلام کا وہاں سے جو مسلم سائنسدان پیدا ہوئے ان کا ذکر کیا، اور یہ قدیم سائنسدان تھے، تو کیا مطلب دور حاضر میں یہ ماڈرن ایرا میں بھی کوئی مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو؟ جی بالکل، آج جو ماڈرن ایرا میں بھی، اس ایرا میں بھی جو ہے مسلم سائنٹسٹ، مسلم نیشنز بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ آج کے دور کے اندر مارس پر انویسٹیگیٹنگ مشن بھیجنا ایک بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، جو کہ پچھلے 60 سالوں کے اندر صرف 6 ملک ہی ایسا کر پائے ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے 2014 کے اندر ایک مارس انویسٹیگیٹنگ سیٹلائٹ مشن جو ہے وہ بھیجا تھا۔ یہ مشن جو ہے یہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس مشن کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مارس پر جا کر انویسٹیگیشنز کرنا اور ایکسپیریمنٹس کرنا۔ اور اس بات سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم سائنٹسٹ اور مسلم نیشنز آج بھی کسی دوسری نیشن سے، کسی دوسرے کنٹری سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ آج بھی وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی تک جو ہے وہ اس فیلڈ کی بیس کے بارے میں بتایا کہ مسلم سائنٹسٹ نے یہاں سے آغاز کیا تھا، اور مختلف فیلڈز کے بارے میں آپ نے بتایا، تو کچھ چیزیں جو انہوں نے انوینٹ کی، ایجاد کی یا دریافت کی، اور ابھی بھی وہ استعمال ہو رہی ہیں، جدید شکل میں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ روزمرہ کے روٹین میں استعمال کرتے ہیں، کچھ اس حوالے سے یہ چیزوں کو بتائیں۔ جی بالکل، اگر ہم لوگ ان چیزوں کی بات کریں جو آج تک جو ہے وہ ماڈرن فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں اور یوز کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ جو ہم کافی پیتے ہیں آج، وہ بھی مسلمان ایک چرواہے خالد نے اسے انوینٹ کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ قلم کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے پاس پینسل موجود ہے آج ماڈرن فارم کے اندر، دنیا میں سب سے پہلا قلم مسلمانوں نے انوینٹ کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ جو دنیا کا پہلا فاؤنٹین پین تھا وہ بھی مسلم سائنٹسٹ نے ہی انوینٹ کیا تھا۔ اچھا، ابھی تک آپ نے جتنی ریسرچز کا ذکر کیا وہ دور قدیم میں ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو کیا ماڈرن ایج میں اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی سائنسی حالت کیا ہے؟ کیا اس وقت کوئی مسلمان سائنٹسٹ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا انہوں نے کچھ ایجاد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے؟
دیکھیں، ایک المیہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود ریسرچ کو پریفر نہیں کرتے اور ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہم میں سے ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سائنٹیفک فیلڈ میں کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے امریکہ اور یورپ اپنے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی 5 مسلم سائنٹسٹ کے جو ہے وہ قتل کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ 21 اپریل 2018 کو ایک فلسطینی انجینئر جو تھا اس کو کولمپور میں قتل کر دیا گیا۔ پھر 13 فیبروری کو حسن علی نامی خیر الدین ایک PhD جو انجینئر تھا اس کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ پھر 28 فیبروری کو ایک لبنان کی فزکس کے اسٹوڈنٹ کو فرانس میں قتل کر دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر سامیہ میمنی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ فیمس ہارٹ سرجن ہے جنہوں نے کارڈک سرجری میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ان کو بھی 2005 میں قتل کروا دیا گیا۔ پھر سمیرہ موسیٰ جو ہے انہوں نے اٹامک فزکس کے اندر، اٹامک انرجی کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، ان کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ مطلب اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ انکریج کرنے کے بجائے ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس طرح سائنٹیفک فیلڈس کے اندر آگے بڑھنے کے بجائے جو ہے وہ ابھی پیچھے ہی ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے اس میدان کے اندر۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو مسلمان سائنسدانوں کی جو سائنٹیفک فیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے آگاہ کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی میٹرک کلاس کی ہونہار طالبہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی، اور کس طرح سے سائنسدان، مسلم سائنسدان جنہوں نے بہترین کارکردگی ادا کی، اور یہ جو اس وقت موجودہ دور میں جو سائنس کی فیلڈز میں جتنی ترقی ہو چکی ہے اس کی بنیاد اصل مسلمانوں نے رکھی تھی۔ یہ آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی ایفرٹس کو ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور ہم ترقی کی راہ پر اس طرح نہیں چل پا رہے جس طرح حقیقی معنوں میں ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ اس وقت جو ہے وہ مغرب نے تمام چیزیں ہم سے مستعار لی ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہم سے چھن گئیں اور وہ مغرب میں جا پہنچی، جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یقیناً یہی ایک تڑپ لے کر، ایک لگن لے کر، اور ایک آپ کے لیے سوچ اور فکر لے کر آئے ہیں کہ اس خدا را اپنے بچوں کو تیار کیجئے، اپنے بچوں کو اس فیلڈز میں ماہر بنائیے تاکہ وہ اپنے ملک کا، اپنے دین کا نام روشن کر سکیں، جیسا کہ پہلے مسلمان سائنسدانوں نے کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس میں مزید سجیسٹ کیجئے گا کہ ہم اس کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔